یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ اسرائیل حملہ کرے خصوصاً ایران پر، اور اس میں امریکہ کی منشا رضامندی بلکہ منصوبہ بندی شامل ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب انہوں نے یہ ایک علامتی طور پر انہوں نے یہ کہا جی ہم اپنے جو غیر فوجی عملہ ہے یا فوجیوں کی جو فیملیز ہیں خطے کے ممالک میں ان کو واپس بلا رہے ہیں، اس سے پہلے سارا جو پلان تھا وہ مکمل ہو چکا تھا اور ان کو نوٹس نہیں تھا۔ اس کا جو وقت کا تعین ہے ظاہر ہے وہ بھی سوچ کر پوچھ کر کیا گیا۔ اسرائیل کے پاس بہت جزوی ہتھیار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے سارا معاملہ، لیکن امریکہ کی مرضی کے بغیر کسی اور ملک پر حملہ کر دینا اس طرح سے نہیں ہوتا۔ وہ تو ظاہر ہے اس حوالے سے جزیات جو ہیں اور وہ طے کی گئی تھی پہلے کب کس وقت کیا ہو۔ تو کل بنیادی طور پر جو اعلان کیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یا امریکی خان کی جانب سے باتیں سامنے آ رہی تھی تو وہ دنیا کو بتانے کے لیے تھی کہ وہ بظاہر کہ ہم ایک سائڈ پر ہیں اور یہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے، تو ہم نے تو اپنے بندے بھی جو ہے وہاں سے وہ ریڈیوس کیے ہیں، غیر سفارتی حملہ بلا لیا، یہ کیا وہ کیا، اور ان سے جنگ کے خطرات سے بچ رہے ہیں، اور اپنے جو فوجی اڈے ہیں خطے میں ان کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس بات کو اس حوالے سے لیا ہوگا کہ امریکہ اس پورے کام میں شامل نہیں ہے۔ امریکہ ہی نہیں، یورپ بھی شامل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل جب ایٹمی توانائی ایجنسی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں جو قرارداد منظور کی گئی ہے وہ اصل میں سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ جو پوائنٹ ہے وہی تھا ٹرم۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی ان ممالک نے بالخصوص ایران کے خلاف قرارداد منظور کرائی تھی، تو وہ ایک ایسا سگنل تھا جس سے کم از کم طالبان میں مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا اب معاملہ بہت سیریس ہو گیا۔ یہ کہہ دینا کہ جی شاید امریکہ اکیلا کارروائی کر رہا ہے یا اسرائیل اکیلا کارروائی کر رہا ہے، یہ امپریشن ایٹمی توانائی ایجنسی کے اجلاس کے اندر انہوں نے ختم کرایا پہلے، اور اس میں ووٹنگ کے ذریعے قرارداد منظور کرائی گئی۔ آل دو اس کی مخالفت کی روس اور چین نے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا کردار ادا کریں گے، اس سے آگے کسی نے کیا جانا جب لڑائی چھڑ گئی۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد یہ بھی کچھ اندازہ ہوا کہ اس کی پلاننگ سفارتی والے سے بھی پہلے کی جا چکی تھی بہت حد تک۔ اس سے ایک دن پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ ایٹمی توانائی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں ان کا بیان بھی آیا تھا، بیان کے بعد قرارداد بھی منظور ہوگی۔ پھر اسرائیل نے حملہ بھی کر دیا آج، اس سے پہلے بھی امریکہ نے کہا یہ ہمارا ساتھ امریکہ نے کہا ہمارا تعلق نہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے وقت کو واقع رونما ہو۔ یہ مکمل منصوبہ بندی کے تحت ہے اور منصوبہ بندی بہت پہلے سے تھی اس کی۔ پھر اس کو انہوں نے طریقہ کار وقت کا تعین اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ کون سے کرے گا، آگے کون جائے گا، کیسے ہوگا، اس کا وقت یہ ہوگا۔ اس طرح سے یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ خطے میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے پیش نظر یہ سمجھنا تو بہت زیادہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول کرنے والی بات ہے، اس میں کوئی دوسری طاقتیں ملوث نہیں ہے۔ یقینی طور پر یہ ایسی طاقتیں جو نہیں چاہتی کہ مسلم ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ کی بھی سپورٹ اس میں ہو سکتی ہے۔ سلیم بخاری صاحب، آپ فرمائیے گا، جس طرح سے ابھی ہم نے ریسنٹ خود بھی مشاہدہ کیا ہے، بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی اور جس طرح سے پاکستان نے رسپانس کیا، اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ بھی ہے، تو اس جنگ کی مماثلت کیا ایران اور اسرائیل کی جنگ کی مماثلت کی جا سکتی ہے؟ اور اگر دفاعی ہم دیکھیں صلاحیت تو وہ اسرائیل اور ایران کی، ان کا کمپیریزن بھی تھوڑا سا اس پر اگر آپ روشنی ڈالنا چاہیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کامن ہیں اس حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں نیتن یاہو ہو یا مودی ہو، دونوں ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہاں مودی نے جو ایڈونچر کیا تھا اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے۔ جس طرح کا شدید رد عمل پاکستان کی طرف سے ظاہر کیا گیا تھا، اور ہندوستان کی قوم جو ہے وہ سال نہیں صدیوں یاد رکھے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس بھی دفاع کے لیے اتنا ہی اسٹرانگ یعنی قوت جو ہے اس کے پاس موجود ہے یا نہیں، لیکن جس قسم کی گفتگو وہاں کی لیڈرشپ کر رہی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی حیران کن واقعہ ہونے والا ہے۔
اس کے لیے بھی زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا میں نے کہا کہ اب ایران کا آپشن جو ہے وہ کھلا ہے کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. یہاں بھی جو ہے مودی نے جو سبق سیکھا ہے, کیا اسرائیل اور نیتن یاہو بھی وہی سبق سیکھنے جا رہے ہیں ایران سے یا نہیں, یہ تو اب وقت ہی ثابت کرے گا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ حملہ جو کیا ہے اسرائیل نے, اس میں مکمل طور پر امریکہ اور چند بڑے یورپی ممالک جو ہیں ان کی کنائمت شامل ہے. ان کی پریکٹیکل مدد, ان کی فائنینشیل مدد, ان کی ملٹری ہارڈ ویئر کی مدد کے بغیر اسرائیل ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی دور واقع ایران جو ہے اس کے خلاف حملہ کرے گی. سب کچھ جو ہے یہ امریکہ اور ٹرمپ کی کنائمنٹ سے ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم امہ جو ہے, جو خاموشی اختیار کیے ہوئے, خاص اگر میں کہوں کہ کرمنل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے, کیا وہ اب اپنے مسلم ملک, برادر ملک کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ صورتحال تو بہت مایوس کن ہے, کیونکہ 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان کو زندگی, یعنی ان کو شہید کیا گیا ہے, کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب. سلیم بخاری صاحب, میں سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں. آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی جانب سے مذمتی بیان سامنے آیا ہے, دیگر اسلامی ممالک کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا. اور دوسری بات, جو جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ غزہ میں اسرائیل نے جو ظلم ڈھائے ہیں, اس کے بعد اسلامی دنیا کا جو ریئیکشن رہا, میں بھی اسی وجہ سے بھی جو ہے اسرائیل کو شے ملی ہو اور وہ دوبارہ سے ایران پر ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہو یا ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا, اور اسرائیل نے کیا بھی ہے. دیکھیے, یہ ہم نے پہلے بھی اس کا مشاہدہ دیکھا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, جب اسرائیل نے پہلے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر اور ایران نے اس کا جواب بھی دیا تھا, تو جو ایرانی راکٹس اور میزائل جا رہے تھے ان کو اس دن جیسی حکومت اور دیگر جو ملک اس خطے میں اس کے ارد گرد اسرائیل کے واقع ہیں, انہوں نے راستے میں ان میزائل کو تباہ کرنے کی جو ہے وہ حرکت کی تھی, بلکہ میں کہوں گا کہ ایک جرم کمٹ کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ یہ کانفلکٹ جو ہے ایک اور سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے, تو کیا اب بھی وہ مسلمان ممالک اسی طریقے سے اسرائیل جیسے ظالم ملک کا ساتھ دیں گے امریکہ کے ڈر سے, کیونکہ ان کی اپنی حکومتوں کو بہت خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اگر امریکہ ناراض ہو جائے, تو کیا اب بھی وہ اسی طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کریں گے؟ تو میرے خیال سے اس سے بڑی مسلم دشمنی کوئی ہو نہیں سکتی. اب چاہیے یہ کہ اس وقت جتنے بھی مسلم قوتیں ہیں, خاص طور سے مشرق وسطیٰ میں, جن میں سعودی عرب شامل ہے, جن میں قطر ہے, جس میں کویت ہے, جس میں یہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں, ان کو چاہیے, اور خاص طور سے ایجپٹ جس کی طرف سے ایک رفح کی پٹی کا راستہ اگر کھل جائے اور غیر ملکی امداد وہاں جا سکے لوگوں تک, بھوک سے بلک بلک کر شہید ہو رہے ہیں, تو صورتحال بدل سکتی ہے. لیکن مجھے کوئی زیادہ توقع اسلامی دنیا سے نہیں ہے کہ وہ اس سنگین صورتحال میں ایران کے ساتھ کھڑے ہوں. جی صحیح ہے. نوید چودھری صاحب, امریکہ کے علم میں ہے کہ ایران جو ہے وہ جوابی حملہ کرے گا. امریکی صدر نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ لمیٹڈ اٹیکس کے لیے انٹروین کرے گا امریکہ؟ نوید چودھری صاحب, اب ظاہر سی بات ہے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے, تو امریکہ کے بھی علم میں ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل پر جوابی حملہ کرے گا. اسی حوالے سے امریکی صدر نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ لمیٹڈ اٹیکس ہوں ایران کی جانب سے اسرائیل پر؟ بالکل. دیکھیں, جو امریکہ کے جو اپنے اڈے ہیں وہاں پر اور اسرائیل میں, انہوں نے جو اینٹی ایئر اٹیک سسٹم جو ہے وہ پہلے وہاں نصب کر دیے تھے. تھارڈ سسٹم بھی وہ لے آئے تھے گاچے کے دے میں, تو وہ حملے کی شدت یا ایران کے جس طرح کے جو میزائل ہیں وہ دیکھیں گے کہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے مطابق امریکہ اس جنگ میں ایک ایکٹیو رول پلے کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکی ماہرین اسرائیل کی ترمیم میں موجود نہ ہو یا باقی جو مقامات ہیں. امریکی ماہرین اور ان کی جو جنگی مشینری ہے, تو جس وقت ایران کی جانب سے انہوں نے دیکھا کہ خطرہ کافی زیادہ آگے بڑھ رہا ہے, تو امریکہ جنگ براہ راست بھی شامل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے سارا کچھ اس سے پوچھ کے ہو رہا ہے, اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہے کہ جو خطے کے مالک ہیں باقی وہ سارے ایک سائڈ پر ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ ہر جگہ بریکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ اس سارے معاملے کے پیچھے ہے. اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھیں اس میں بھی یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ صرف اسرائیل نہیں ہے, اس کے پیچھے امریکہ ہے. تو اس معاملے کو اگر کسی طریقے سے مذاکرات میں حل کر لیا جائے تو بہتر ہوگا.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات کی میز والا بھی معاملہ جو ہے وہ بھی ایک بہانہ ہی تھا، کیونکہ یہ فیصلہ جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو امریکہ کی ہسٹری پتہ ہے کہ جو کچھ عراق میں کیا ہے، جو کچھ لیبیا میں بعد میں وہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ مذاکرات کی صرف بات چلتی رہتی ہے اور وہ پھر مطالبے میں مطالبہ آتا رہتا ہے، گنجائش نہیں چھوڑی جاتی اور الٹیمیٹ حملہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو مذمتیں آ رہی ہیں، آپ نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے، دیکھیں مذمتیں ہی کریں گے سارے ملک. میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب